ابھی آپ نے ذکر کیا دل صاحب علیمہ خانم صاحبہ کے بچوں کا، بیٹوں کا، اچھا اس میں اگر آپ تسلسل دیکھیں جس طرح سے پہلے گرفتاری ہوئی، وہ پھر سی سی ٹی وی کی فوٹیج سامنے آئی، میرا سوال اب بحثیت ایک صحافی کے بھی عام سے اور ایک بحثیت ایک طالب علم کے بھی قانون کے یہی رہا کہ بھئی اگر گرفتاریاں ہونی ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی ہوگا، مطلب آپ یا تو وہ بھاگ رہے ہوں یا روح پوش ہوں اور ایک دم سامنے آئے ہوں تو جی چھاپا مارا گیا اور ان کی کوئی ریکی کی جا رہی تھی، جو ہوا ان کی انٹری ایگزٹ بھی پاکستان میں ہوتی رہی، 2 سال 2 مہینے کے بعد یہ دونوں گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ ان گرفتاریوں سے کیا یہ ہوا ہے کہ جی کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ ووکل تھیں، بہت سارے معاملات پہ انہوں نے بہت جگہ گفتگو کی، تو ایک دم یہ بھی خیال آیا کہ جی ان کو کیوں آف دا ہک کیا ہوا ہے، ان کو بھی سبق سکھانا چاہیے، یا اس کا انتظار تھا کہ یہ فیز وائز ہونا ہے، پہلے یہ لوگ گرفتار ہوں گے اور پھر if push comes to shove تو پھر یہ ہو جائے گا؟ ان دونوں کی جو گرفتاریاں ہیں جی، اس کے اوپر میں نے تو بڑا ایک سادہ سا سٹینس لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایکس کے اوپر پوسٹ بھی کیا ہے کہ یہ لیگلی انڈیفینسیبل ہے اور پولیٹیکلی انسین آپ کو نظر آتا ہے جب پہلی گرفتاری ہوئی تھی، اور اس کی وجہ جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا، آپ چونکہ قانون کے ماہر ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام بھی اگر قانونی طور پر یا پروسیجرلی غلط کیا ہے تو پھر وہ آپ کے تمام دودھ کے اندر مینگنیاں ڈال دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے کام ٹھیک بھی کرنا تھا اور وجوہات بنیاد بن رہی تھیں جو آپ کے خیال کے مطابق which can stand in the court of law، تو پروسیجرلی آپ نے اس کی خبر بنوا دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا کہ ان اینڈ آؤٹ یہ کرتے رہے ہیں اور ان کو بظاہر چھوٹ ملتی نظر آتی رہی ہے، اگرچہ وہ ڈیفینس نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز مانیٹر کی جا رہی ہوں، یہ دیکھا جا رہا ہو کہ باہر جا کر کیا علیمہ خان کے پیغامات کو یہ تو نہیں پھیلاتے، کیا سوشل میڈیا کو یہ تو نہیں چلاتے جو ایونچولی بعد میں یہ بات نکلی۔ لیکن یہ سارے کام جو ہے نا، ان کے بارے میں پہلے سے آپ کو معلومات کی فراہمی کے ساتھ میرے خیال میں کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ یا موافق ماحول بنانا چاہیے تھا تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ فیملی وکٹمائز ہو رہی ہے۔ اب علیمہ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے بارے میں پارٹی کے اندر آراء برے طریقے سے بٹی ہوئی ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ آراء کیا ہیں، وہ بہت ذرا کمپلیمنٹری آراء نہیں ہیں۔ جو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں وہ بھی فرینکلی ایک ہاتھ سے ان کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے ناک پکڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سیاسی طور پر یہ بہت متنازع ہے۔ جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون چلتی ہے لاہور سے، موٹر وے سے آرام سے آتی ہے اور اس کے بعد اڈیالہ کے سامنے ہو کے ایسے بیانات دیتی ہے کہ منیب صاحب وہ کوئی بندہ وہ بیانات جو ہے نا دے کر ہضم نہیں کروا سکتا، اور اس کے بعد ہلکی سی ایک ان کی پکڑ سی ہوتی ہے، پھر چکری کے اوپر یہ اپنی پسند کا کھانا کھاتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ اچھا 1 مرتبہ ہو، 2 مرتبہ ہو، 3 مرتبہ ہو، اب یہ روٹ ہی یہ بن گیا ہے ان کا، یعنی ادھر سے لاہور سے اڈیالہ چکری سٹاپ اوور اینڈ دین بیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو اصل میں لیڈ کر رہا ہے اس تمام فساد کو، اور جنگ کے معاملات ہوں یا دوسرے ہوں، اس کو تو چھوٹ ہے۔ اب ان دونوں کو پکڑنے کا ایک جو مجھے سمجھ آتی ہے، ہمیں اب بتایا گیا ہے، وہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جو FIR ہے اس کے اندر بھی یہ درج ہے کہ مطلوب تھے اور یہ باہر سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کام کر رہے تھے، اس کے علاوہ جو FIR کے علاوہ جو بات چیت ہو رہی ہے، ایک یہ بھی پیغام دینا بڑا واضح تھا کہ سلمان اور قاسم جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، یہ تفریق نہیں روا رکھی جائے گی کہ علیمہ کے بیٹے ہیں یا عمران کے بیٹے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کوے تینوں تے سنائے نونو، تو یہ جو ہے نا انہوں نے پکڑ کے یہ واضح کر دیا ہے کہ بھیا چھوٹ نہیں ہے، اگر آپ فساد میں ملوث تھے، وقتی طور پر ہم نے ڈھیل دی تھی تو وہ ڈیل نہیں ہے، اور اگر آپ فساد کرنے کے لیے آؤ گے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا آخری اور پہلا نام کیا ہے، ہم نے آپ کو پکڑ لینا۔ تو میرے خیال میں اس کے ملٹیپل پرپسز ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو میرٹ بیسڈ مقدمہ ہے وہ آپ کو پس پش جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا طلعت صاحب، ایک اور چیز جو ہم نے وٹنس کی پچھلے کچھ دنوں کے اندر، ایک تقریر ہے ایک معزز جج جو سپریم کورٹ کے ہیں جناب اطہر من اللہ صاحب، ان کی انہوں نے ظاہری بات ہے ہی از اے فری مین، وہ ایک آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ کے، جو ہمارے ملک کی ہمارے ملک کی عدلیہ کی تاریخ کو اتنی اچھی نہیں رہی، اور نہ ہی کوئی آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی مجھے مستقبل تابناک نظر آتا ہے۔ میں بحیثیت ایک طالب علم کے عرض کر رہا ہوں، تو
کیا ہوا کہ اس کو اتنی اس کو عرفان صدیقی صاحب نے جو اس کو رسپانس کیا ہے سینٹ کے اندر، وہ بھی آبویسلی پریولیجڈ کانورسیشن ہے، کیا وجہ ہے کہ ذرا سا جو کریٹیک ہے اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا اور اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو اس قابل ہی نہیں ہیں، آپ بات کر رہے ہیں فلانے کی، آپ تو یہ بھی نہیں، آپ جسٹس کارنیلیس بھی نہیں بن سکے. سو یہ جہاں سر کوئی اٹھائے وہیں پر اس کو جواب ملے، یہ کیا نظام بن گیا ہے یا ہمارا ٹیمپرامنٹ ہی یہ ہے جو حکومت ہے یا حکمران طبقہ ہے اس کا؟ اس میں میرے خیال میں بہت ساری باتیں منیب. ایک تو جسٹس اطہر منیلہ اسپیسیفک ہے. جسٹس اطہر منیلہ کا جنرل پرویز مشرف کی اوریجنل خیبر پختونخوا اس وقت NWFP کی انٹرم جو انتظامی قسم کی کابینہ تھی اس کا حصہ بننے سے لے کر اور موجودہ جو ان کا سٹیٹس ہے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی اور وہ نظام کے اندر سے گرو کر کے آئے ہیں. اب جب آپ نظام کے اندر سے گرو کر کے آتے ہیں تو پھر نظام جانتا بھی ہے کہ آپ نے گرو کہاں پر کیا اور کیسے کیا. دوسری بات یہ کہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو مزاج آپ کو عدالت کے اندر نظر آیا، اس کے اندر بعض حلقوں کا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب محترم جج صاحب وہاں پر چیف جسٹس تھے، ان کی وجہ سے کافی وہاں پر معاملات گڑبڑ ہوئے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو عدلیہ کے اندر متبادل یا متضاد یا متصادم قسم کی رائے پائی جاتی ہے، اس کے روح رواں یہی ہیں. اچھا، یہ عدالتوں کے اندر آپ بہتر سمجھتی ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ سامنے کوئی اور ہوتا ہے اور پیچھے سے کوئی اور عدالت چلا رہا ہوتا ہے. مثلا آپ کو پتا ہے کہ ساروں کا خیال ہے کہ ثاقب نثار عدالت چلا رہا تھا، آپ کو پتا ہے ثاقب نثار عدالت نہیں چلا رہا تھا. وہ مرحوم جو ہمارے تھے شیخ صاحب، سعید شیخ صاحب، وہ عدالت شیخ احمد سعید صاحب جب گلزار صاحب تھے تو بالکل، جب گلزار صاحب تھے تو آپ کو پتا ہے کہ گلزار صاحب عدالت نہیں چلا رہے تھے، بندیال صاحب عدالت چلا رہے تھے. اور جب بندیال صاحب تھے تو آپ کو پتا ہے کہ بندیال صاحب نہیں چلا رہے تھے، اعجاز الحسن صاحب چلا رہے تھے. سو یہ تصور ہے کہ بہت سارے ایسے کام جس سے فساد پڑتا ہے، فساد اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، فساد حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے یا میڈیا کے حوالے سے تنازع، کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جج صاحب کے فیصلے یا ان کی رائے ہوتی ہے. اب پالیسی اب یہی بن گئی ہے کہ اب ہم نے جب بھی کوئی سر اٹھائے گا تو ہم نے فوری اس کے اوپر رد عمل دینا ہے. چونکہ ابھی 2 جج صاحبان نے خط بھی تحریر کیا ہے اور اس کے بعد منیلہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پریمپٹیو سٹرائک ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو جائے اور تنازع شروع ہو جائے. تو میرے خیال میں وہ پریمپشن کے اندر آپ کو پتا ہے پھر کوئی بہت زیادہ اسپیسیفک ٹارگٹ تو نہیں ہوتا، پھر ایک جنیرک قسم کی کارپٹ بومبنگ ہوتی ہے جو شروع ہے. ٹورڈ دی اینڈ ایک طرح صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ان فائٹنگ کو نئی بات نہیں ہے. ابھی یہ بائی الیکشن والا معاملہ ہے، سمجھ یہ بھی نہیں آتی کہ خان صاحب کا آرڈر اصلی کون سا ہے اور اس میں پھر سیاسی کمیٹی کا فیصلہ کون سا ہوتا ہے. اب یہ بائی الیکشن والا معاملہ بھی آ گیا ہے اور پھر وہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی لیڈر آف دی اپوزیشن ابھی بھی عمر ایوب صاحب ہیں اور شبلی فراز صاحب ہیں سینٹ کے اندر، جو کہ ٹیکنیکلی وہ نہیں ہے. لڑائی اس بات پہ ہے کہ اسپیکر اور الیکشن کمیشن کے درمیان پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے یا نہیں، لیکن ویسے تو فیکٹ ہے کہ کوئی کنوکٹڈ شخص بے شک فیصلہ غلطی کیوں نہ ہو، جب تک وہ کنوکٹڈ ہے وہ نہیں رہ سکتا ممبر پارلیمنٹ کا، لیٹ الون کہ وہ بن جائے لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ اور نیشنل اسمبلی. سو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر ود آل دس ہیپننگ؟ Look, there's a lot of infighting. وہ تو ہم نے کوئی نہ آپ نے خبر بریک کیا نہ میں نے خبر بریک کی. یہ ماشاءاللہ وہ خبر ہے جو ہر روز وہ خود ہی بریک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈن آف ان فائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ ساکت ہے. فیصلہ سازی ہر کسی کی اپنی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، اور فیصلہ سازی متصادم قسم کی فیصلہ سازی ہو رہی ہے. یعنی کہ دایاں ہاتھ وہ فیصلہ کرتا ہے جو بائیں ہاتھ کو جا کے ٹکر مارتا ہے. بیچ میں عمران خان ہے جن تک جب لوگوں کو پہنچ ہوتی ہے ان لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی زبان سے جو عمران خان نے بات کی ہوتی ہے اس کی تشریح کر کے عمران خان کی پالیسی کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں.